انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کی یہ تقریب سعید سب سے پہلے نمبر پر تو جلسہ دستار فضیلت و تقسیم اسناد کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اس سلسلہ میں مجھے آپ کو زیادہ تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ ہر سال تشریف لاتے ہیں، مدرسے کی دینی خدمات کو آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ میں تو صرف ایک پیغام دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، صرف مختصر سے وقت میں چند لمحات میں اپنی معروضات کو میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ آپ اگر ذرا محبت اور توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت فرمائیں گے تو ہو سکتا ہے جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں اللہ مجھے صحیح پیغام پہنچانے کی، آپ کو سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تو فقط میں نے صرف قبلہ کاری صاحب کو ایک بات کی مبارکباد دینی ہے اور آپ تک پیغام پہنچانا ہے۔ آپ حضرات کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ نماز ظہر کے بعد جامعہ حاضہ میں باقاعدہ طور پر درس نظامی کی کلاس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس سے قبل جامعہ حنفیہ تعلیم القرآن، اس کی بنیاد قبلہ حضور فقیہ اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے رکھی ہے۔ ان کا یہ فیض جاری و ساری تھا، ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ اس سے قبل یہاں قرآن مقدس کے الفاظ یاد کرائے جاتے تھے، قرآن مقدس حفظ کرایا جاتا تھا، لیکن اب انشاءاللہ یہاں قرآن مقدس کی تفسیر اور قرآن مقدس کی تعلیمات کا پیغام بھی لوگوں تک پہنچایا جائے گا۔ حضرات گرامی، جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں ذرا تھوڑا سا توجہ کریں گے۔ میں نے جس آیت کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے اس کا مفہوم بھی عرض کر دوں۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے قرآن ہم نے نازل کیا اور قرآن کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ قرآن مقدس کس چیز کا نام ہے؟ جو طلباء مدارس عربیہ میں پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تمام اصول فقہ کی کتابوں میں یہ تعریف لکھی ہے، قرآن کس چیز کا نام ہے؟ هو اسم للنظم والمعنى جميعا۔ قرآن الفاظ اور معانی کے مجموعے کا نام ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی الفاظ یاد کر لے اور معانی کو نہیں جانتا وہ مکمل حافظ نہیں ہے، وہ نامکمل حافظ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی تفسیر قرآن کو جانتا ہے، معانی کو سمجھتا ہے، الفاظ کو حفظ نہیں کرتا، وہ بھی نامکمل حافظ ہے۔ مکمل حافظ تب بنتا ہے جب قرآن کے الفاظ کا بھی ماہر ہو اور معانی کا بھی ماہر ہو۔ حضرات گرامی، آئیے ذرا غور کریں، دنیا میں جتنے بھی انسان بستے ہیں ہر ماں باپ کی یہ آرزو، یہ خواہش، یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اعلیٰ عہدے پر فائز ہونا چاہیے، اعلیٰ منصب پر جانا چاہیے۔ ہر بندے کی یہ خواہش اور ہونی بھی چاہیے، لیکن ہر بندہ اعلیٰ منصب کا انتخاب اپنی سوچ کے اعتبار سے کرتا ہے، اپنی فکر کے اعتبار سے کرتا ہے، اپنے مبلغ علم کی بنیاد پر کرتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا آج جتنے بھی یہاں ماں باپ بیٹھے ہیں، جتنے بھی والدین یہاں تشریف فرما ہے، ان سے میں ایک بزرگوں کی بات عرض کروں گا اور جس کے ضمن میں قبلہ کاری صاحب کو میں خراج عقیدت پیش کروں گا کہ ان کے بیٹے صاحبزادہ محمد مقبول احمد صاحب نے درس نظامی مکمل کیا اور یہاں آج درس نظامی کی کلاس کا آغاز ہوا، جن میں ان کے تقریباً تمام اساتذہ کرام تشریف فرما تھے۔ یہ ان کے لیے اور قاری صاحب کے لیے بڑی سعادت کی بات تھی۔ آئیے عزیزان گرامی، میں آپ کے سامنے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کا نظریہ اولاد کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے۔ مدینہ شریف میں ایک بزرگ رہتے تھے، اگر آپ توجہ کے ساتھ بات سنیں گے تو انشاءاللہ میں اپنا پیغام اس میں سمجھا لوں گا۔ مدینہ شریف میں ایک بزرگ رہتے تھے تو ان کا شوق پیدا ہوا کہ میں جہاد کرنے کے لیے جاؤں۔ جب وہ جہاد کے لیے نکلے
تو ان کی بیوی حاملہ تھی. جاتے ہوئے انہوں نے اپنی بیوی کو 40,000 درہم دیے. فرمایا میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں, تم ان پیسوں کو اپنے پاس رکھو, کل تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا, گھریلو ضروریات زندگی ہیں, کام آئیں گے, یہ پیسے رکھ لو, میں جہاد پر جا رہا ہوں, معلوم نہیں کب آؤں. اب آگے میں نے 2 روایتیں پڑھی ہیں. ایک روایت میں پڑھا ہے کہ وہ 20 سال کے بعد واپس آئے, اور ایک کتاب میں نے پڑھا ہے وہ 28 سال جہاد کرتے رہے, 28 سال کے بعد واپس آئے. اور جب وہ جہاد پہ چلے گئے, اللہ کریم انہوں نے بعد میں بیٹا عطا فرمایا. اس مائی صاحبہ کے خیالات کیا تھے, نظریات کیا تھے, فکر کیا تھی؟ انہوں نے اپنے بیٹے کو عالم بنانا شروع کر دیا. کیا بنایا؟ توجہ ہے, عالم بنانا شروع کر دیا. اب اتفاق ایسا ہوا جب ان کا باپ جہاد سے واپس آیا, اس وقت بیٹا جوان ہو چکا تھا, 20 یا 28 سال ہو تو ظاہر سی بات ہے بچہ جوان ہو چکا تھا. جب وہ بزرگ جہاد سے واپس آئے, اپنے گھر میں داخل ہونے لگے, ان کا بیٹا گھر سے باہر نکل رہا تھا. اب باپ بیٹے کو نہیں جانتا تھا, بیٹا باپ کو نہیں جانتا تھا, کیونکہ ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی. اب بیٹے نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی اجنبی بندہ ہے, ہمارے گھر میں داخل ہو رہا ہے. اس نے منع کیا, روکا, اس گھر میں نہ جانا, یہ ہمارا گھر ہے. اب وہ بزرگ کہنے لگے تمہارا نہیں, یہ میرا گھر ہے. اب گھر میں مائی صاحبہ یہ آواز سن رہی تھی. انہوں نے سوچا یہ آواز تو میرے سرتاج کی نظر آتی ہے, یہ آواز تو میرے سرتاج کی سنائی دیتی ہے, لگتا ہے وہ آگے. اپنے بیٹے کو کہا ان کو چھوڑو, جاؤ تم اپنا کام کرو. اب وہ آدمی جب گھر میں داخل ہوئے تو اپنی بیوی کے پاس بیٹھے تو پہلا سوال یہ کیا کہ میں نے تمہیں 40,000 درہم دیے تھے, بتاؤ وہ پیسے کہاں خرچ کیے ہیں, کس کس جگہ پر خرچ کیے, پورے آ گئے تھے یا مزید کوئی ضرورت پڑی ہے, کیسے ضرورت آپ نے پوری کی ہے؟ مائی صاحبہ کہنے لگی کہ جناب بات یہ ہے, آپ ایسا کریں, سفر سے آئے ہیں, پہلے غسل کریں, نہائیں, میں آپ کے لیے کھانا بناتی ہوں, کھانا تیار کریں, اس کے بعد میں آپ کو حساب دوں گی کہ میں نے پیسہ کہاں کہاں خرچ کیا ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ غسل کرنے لگ گئے, مائی صاحبہ نے کھانا بنانا شروع کر دیا. جب کھانا بن گیا, کھانا کھا لیا, اب وہ کہنے لگے کہ بتاؤ میں نے جو پیسے دیے ان کا حساب و کتاب کیا ہے؟ تو مائی صاحبہ فرمانے لگی نماز کا ٹائم ہو چلا ہے, جائیں مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھیں, نماز کے بعد آنا, میں تمہیں حساب دے دوں. اب وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے تو مسجد نبوی میں الگ الگ کلاسیں لگی ہوئی تھی. آئیے توجہ کریں, جو پیغام اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں. مسجد نبوی شریف میں الگ الگ کلاسیں, اور یہ بات عرض کرتا چلوں, مسجد نبوی شریف میں سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ سے الگ الگ کلاسیں لگنی شروع ہو گئی تھی. کوئی ایسا بندہ ہوتا تھا جس کو علم حدیث میں مہارت تھی, وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر علم حدیث پڑھایا کرتا تھا. اور کوئی ایسا بندہ ہوتا جس کو علم تفسیر کے اندر مہارت ہوتی, وہ علم تفسیر بیٹھ کے پڑھاتا. جس کو فنون میں مہارت ہوتی, جس فن میں مہارت ہوتی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 2 دن علم تفسیر پڑھاتے, اور 2 دن علم حدیث پڑھاتے, اور 2 دن آپ علم ادب عربی پڑھایا کرتے تھے. یہ آپ کا باقاعدہ طور پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا. اور سٹی مدینہ میں سرکار فاروق اعظم کے زمانہ میں تقریباً میری معلومات کے مطابق, اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ مدینہ شریف کی آبادی بہت معمولی اور تھوڑی آبادی تھی, 40 سے زائد مدارس فقط مدینہ طیبہ کے اندر موجود تھے, جہاں طلباء کو اور طالبات کو باقاعدہ طور پر علم دین پڑھایا جاتا تھا. اب آپ اندازہ کریں, ایک شہر کے اندر جہاں 40 سے زائد مدارس ہیں, وہاں علم کا معیار کیا ہوگا؟ چونکہ اس مدرسے میں پڑھانے والے یہ کوئی عام طالب علم نہیں تھے, یہ عام مدرسے میں پڑھنے والے نہیں تھے, یہ وہ اساتذہ بیٹھے تھے جنہوں نے براہ راست میرے مصطفیٰ کی ذات سے فیض حاصل کیا تھا, جن لوگوں نے براہ راست مکتب نبوت سے فیض حاصل کیا تھا. یہ فیض تقسیم کر رہے تھے, کوئی میرے مصطفیٰ کریم کے پڑھائے ہوئے سبق تفسیر کے آگے پڑھا رہے تھے. چونکہ اس دور میں علم اس طرح نہیں پڑھا جاتا تھا, 6 مہینوں کے بعد اس کو دستار فضیلت دے دی اور شاخ کا کورس کرائے. سرکار فاروق اعظم فرماتے ہیں میں سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھنا شروع کرتا ہوں, 12 سال مسلسل سورہ بقرہ کی میں تفسیر پڑھتا رہا ہوں. کتنے سال بولیے محبت کے ساتھ؟ 12 سال مسلسل سرکار فاروق اعظم سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھتے رہے. 12 سال تو مکمل ہوئے لیکن سورہ بقرہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی. اس انداز سے علم پڑھایا جاتا تھا.
अजीजान गिरामी आइए गौर कीजिए, मैं आपको दावत फिक्र देता हूं। आज चूंकि तरक्की का दौर है, शॉर्टकट कोर्स आ गए हैं, लेकिन उस कोर्स को देखिए जो मस्जिद नबी में पढ़ाया जाता है। अब वो बुजुर्ग है मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, नमाज से फारिग हुए तो क्या देखते हैं, इधर भी क्लास लगी है, इधर भी क्लास लगी है, इधर भी क्लास लगी है। एक नौजवान उस्ताद बैठा है, इल्म हदीस पढ़ा रहा है, मुहद्दिस है, बाकी असातिज़ा से उम्र में कम है, बाकी असातिज़ा से उम्र में कम है, लेकिन तोलबा का जम घटा, तोलबा की तादाद उस्ताद के पास बहुत ज्यादा है। उसके साथ बड़ी मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, अकीदत के साथ जितने तोलबा पेश आ रहे थे, इतनी मोहब्बत किसी उस्ताद के साथ नजर नहीं आ रही थी। अब वो बुजुर्ग उनको देख रहा था, सबको देख रहा था। जब उस नौजवान को देखा, दिल में गिद्दा पैदा हुआ, रश्क पैदा हुआ कि देखो आज ये नौजवान कितना खुश नसीब है, मस्जिद नबी में बैठ के इल्म हदीस पढ़ा रहा है। आज ये नौजवान कितना खुश नसीब है, मेरे आका की मस्जिद में बैठ के इल्म हदीस पढ़ा रहा है। दिल में ख्याल पैदा हुआ, जो पैगाम देना चाहता हूं, काश के मेरा भी बेटा होता और मैं उसे मुहद्दिस बनाता, आज मस्जिद नबी में बैठ के इल्म हदीस पढ़ाता, तो आज मुझे भी खुशी महसूस होती कि मेरा बेटा मस्जिद नबी में बैठ के हदीस पढ़ा रहा है। और हैरान कुन बात यह है कि वो बेटा उसी का था, बेटा बाप को नहीं जानता, बाप बेटे को नहीं जानता। अजीजान गिरामी, जब ये बुजुर्ग वापस घर में आए, बीवी से पूछा, बताइए मैंने जो आपको 40,000 दिरहम दिए कहां खर्च किए हैं, जरा बताइए तो सही। उससे पहले उन्होंने कहा, आप बताएं, आप मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने गए थे, आपने क्या मंजर देखा है, मस्जिद नबी के हालात क्या देखे हैं। उसने पूरा मंजर बयान किया। कहने लगे, मैंने देखा है इधर कोई तफसीर पढ़ा रहा है, कोई अरबी अदब पढ़ा रहा है, कोई हदीस पढ़ा रहा है, बड़े बड़े असातिज़ा, बड़े बड़े तजर्बेकार उस्ताद बैठे हैं, लेकिन एक नौजवान उस्ताद देखा था, जितने तोलबा उसकी क्लास में मुझे नजर आए हैं, किसी की क्लास में नजर नहीं आए। जितने तोलबा उससे प्यार और मोहब्बत कर रहे थे, इतनी मोहब्बत किसी उस्ताद के पास मैंने नहीं देखी। तो माई साहबा कहने लगी, मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करती हूं, बताओ तुमने देखा तो क्या ख्याल आया। उसने कहा, मेरे दिल में तड़प पैदा हुई, जज्बा पैदा हुआ, काश कि आज मेरा बेटा होता, मस्जिद नबी में बैठ के इल्म हदीस पढ़ाता, आज मुझे कितनी खुशी होती। माई साहबा कहने लगी, मैं तुम्हें मुबारकबाद देती हूं, ये पढ़ाने वाला नौजवान तेरा बेटा ही तो बैठा हुआ था ना, ये पढ़ाने वाला नौजवान तेरा बेटा ही तो बैठा हुआ था, ये इल्म हदीस पढ़ा रहा है। उसने कहा, सुनो, जब तुम मुझे 40,000 दिरहम दे के गए थे, तो याद रख लो, अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया, मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया। 40,000 में से मैंने 36,000 दिरहम अपने बेटे की तालीम पर खर्च किए। आज जिसको देख के तू रशक कर रहा था, ये कोई और इंसान नहीं है, ये तेरा बेटा ही था जो इल्म हदीस पढ़ा रहा है। आई अजीजान गिरामी, अब आइए जरा गौर करें, उस बाप का शौक क्या था, उस मां की तड़प क्या थी, मां का जज्बा क्या था। आज अगर हर मुसलमान के अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए, मेरा बेटा कुरान का मुफस्सिर बनना चाहिए, मेरा बेटा मुहद्दिस बनना चाहिए, मेरा बेटा फकीह बनना चाहिए, कायनात के अंदर आज भी वही नूर आएगा जो मेरे मुस्तफा के जमाने के अंदर हुआ करता था। आइए अजीजान गिरामी, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं किबला कारी साहब को। आज यकीनन जिस वक्त असबाक का आगाज हो रहा था, तो मेरी आंखों में आंसू थे, और ये खुशी के आंसू थे कि आज जिस वक्त कोई आदमी कोई बूटा लगाता है ना, बूटा लगाता है और उसकी आबियारी करता है, मेहनत करता है, उसकी हिफाजत करता है, उसकी खुशी उस वक्त होती है जब बूटे पे फल लगा हुआ होता है। तो अजीजान गिरामी, आज कारी साहब को भी और मुझे भी इंतहाई खुशी महसूस हो रही थी कि कारी साहब ने जो बूटा लगाया और जिसकी हम आबियारी करते रहे, रब्बे कायनात ने आज उसे बार आवर फरमा दिया है, समर आवर कर दिया है। मेरे मिल्लत के गयूर नौजवानों, मैं तुम्हें यही पैगाम देना चाहता हूं, यही दावत फिक्र देना चाहता हूं। हर घर में एक ऐसा बच्चा होना चाहिए, किसी के घर में कुरान का मुफस्सिर होना चाहिए, किसी के घर में मुहद्दिस होना चाहिए, किसी के घर में फकीह होना चाहिए, किसी के घर में हदीस होना चाहिए, ताकि दुनिया को पता चले मेरे मुस्तफा ने जो फैज अता किया था, आज भी वो फैज तकसीम हो रहा है। पिछले दिनों में हमारे हासिलपुर के करीब एक छोटा सा कस्बा है लुड्डन, शायद हो सकता है आप लोगों ने नाम सुना होगा, पाकिस्तान का। मैं रास्ते में भी साथियों को उसकी छोटी सी तारीख बता रहा था।
سابقہ پاکستان کا ایک چیف منسٹر ممتاز دولتانہ وہاں کا رہنے والا تھا سن 1974 میں. آئیے میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، ذرا بات غور سے سنیے. سن 1974 میں قائد ملت اسلامیہ امام الشاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ لڈن میں تشریف لائے تو اس چیف منسٹر کی بیوی نے کہا کہ آج نورانی صاحب لڈن میں آ رہے ہیں، ان کی گاڑی میں پتھراؤ کیا جائے، پتھر برسائے جائیں. سن 74 میں ان آپ کی گاڑی پر پتھر برسائے گئے چیف منسٹر کی بیوی کے کہنے پر. اور میں ساتھیوں کو بتا رہا تھا ایک وہ وقت تھا کہ ایک کونے سے صبح کو گھوڑا چلا اور انگریز نے ممتاز دولتانہ کو کہا جہاں تک شام تک تیرا گھوڑا دوڑتا جائے یہ پورا رقبہ تیرے کا تیرا ہوگا. میں نے کہا جب اس نے ایک اللہ کے ولی کے ساتھ زیادتی کی ہے، آج وہی لڈن کا علاقہ ہے، 4 مرلے میں کوٹھی، اس کے علاوہ 1 مرلہ بھی اس کے بیٹے کے نام کی زمین موجود نہیں ہے. کہاں چلی گئی وہ جائیداد، کہاں چلی گئی وہ دنیا؟ اس لیے ایک عالم ربانی کی بے ادبی کی ہے. دنیا والوں، یہ دنیا آنے جانے والی ہے، یہ مال و دولت سائے کی طرح ڈلنے والا ہے. علم وہ لازوال دولت ہے جو دنیا میں بھی کام آتی ہے، آخرت کے اندر بھی کام آتی ہے. وہاں ہمارے ایک شاگرد ہیں، ساتھی ہیں مولانا سہیل صاحب، ان کے ہاں درس نظامی کا پچھلے دنوں میں آغاز ہوا. استاد محترم امام النحو صوفی باصفا قبلہ حضور مفتی محمد حسین اویسی صاحب آپ کی تشریف لے گئے. میں بھی آپ کی خدمت میں وہاں حاضر ہوا. اور اس کے بعد عزیزان گرامی قبلہ صاحب زیادہ پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کے مدرسہ میں، اور آپ کی محبت کے لیے عرض کر رہا ہوں، دورہ حدیث شریف کی کلاس کا آغاز ہوا اور آج یہاں پھر درس نظامی کے افتتاح ہوا ہے. میں نے ساتھیوں کو کہا انشاءاللہ یہ اگر لائن بن گئی، یہ زنجیر بن گئی، میں نے کہا ذرا غور کرو. قبلہ شاہ صاحب کے مدرسے میں 2 ہمارے ساتھی پڑھا رہے ہیں، مولانا ظہور احمد صاحب اور مولانا گل محمد صاحب. اس مدرسہ میں صاحبزادہ اب مقبول احمد صاحب کلاس کا آغاز کریں گے. اور میں نے کہا بورے والا میں بھی ساتھی پڑھا رہے، لڈن میں بھی پڑھا رہے. اسی طرح ہر شہر کے اندر ایک پوائنٹ بناتے جائیں، ایک ایک استاد بیٹھاتے جائیں، ایک ایک عالم تیار کرتے جائیں. ہر جگہ پر میرے مصطفیٰ کا فیضان تقسیم ہوتا رہے گا. دنیا والوں آئیے میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں. ممکن ہے تمہارے ذہن میں اے سی کی قدر زیادہ ہوگی، تمہارے ذہن میں ڈی سی کا بڑا مقام ہوگا، تمہارے ذہن میں گورنر کا مقام بڑا زیادہ ہوگا، تمہارے ذہن میں چیف آف آرمی اسٹاف کا مقام ہوگا. لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا، یہ چٹائیوں پہ بیٹھنے والا طالب علم یہ کھڑا ہوگا، آمنہ کی لال فرمائیں گے، رب کائنات فرمائے گا یہ تجھے وضو کراتے تھے، جو تجھے وضو کراتے تھے ان کو بھی پکڑ کے جنت کے اندر لے کے چلے جاؤ. علم کی دولت سے اپنی اولاد کو مالا مال کرو. آج انگریز کی تعلیم کے لیے ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. ابھی مجھے پیچھے ایک آدمی بتا رہا تھا جی میں نے بیٹے کو میڈیکل میں داخلہ دلانا ہے، کچھ نمبر کم ہے، 50 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے. میں نے کہا خدا کے بندو مجھے یہ بتاؤ، آؤ مدرسے کی چٹائیوں میں بیٹھ جاؤ. میں نے کہا یہاں 50 لاکھ نہیں ہے، یہاں کھانا بھی فری پڑھایا دیا جاتا ہے، علم بھی فری پڑھایا جاتا ہے. آپ کے بچے مدرسہ میں پڑھتے ہیں، فیس دیتے ہو؟ بولیے محبت کے ساتھ. یہ قرآن کا فیض کتنا تقسیم ہو رہا ہے، کتنا. اور